السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہم بات کریں گے گزشتہ جو 3-4 دنوں کے اندر میڈیا نے جو ماحول بنایا ہے اور جو انہوں نے ایک بڑا یوں سمجھیں کہ ٹاپ ٹرینڈ بنایا ہے، ایک ٹاپ ٹرینڈ میڈیا نے جو بنایا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو ایک فوٹو دکھاؤں گا کہ جو جنگ اور جیو گروپ نے پبلش کی ہے ڈیلی جنگ میں، اور یہ راول پنڈی ایڈیشن جو ہے اس میں انہوں نے پبلش کی ہے۔ یہ فوٹو آپ دیکھیں۔ اس فوٹو کے اوپر جو انہوں نے کارٹون بنایا ہے، وہ بڑی فوٹو جو ہے وہ عمران خان شکل کی تصویر بنائی ہے، اور وہ تصویر بنا کے اس کے بعد آگے جو عوام ہے، جو مطلب جو تحریک انصاف کے ورکرز، کارکنانز اور ووٹرز ہیں، ان کو گدھے کی شکل میں دکھایا ہے۔ یہ مطلب یہ جنگ صحافت کر رہا ہے، یہ صحافت۔ اللہ اکبر، کیا بتائیں۔ اس ملک کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جنگ اور جیو گروپ جو ہے ڈیلی جنگ راولپنڈی ایڈیشن میں یہ فوٹو چھاپ رہا ہے، اور یہ اپنے ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے چھاپ رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو یہ اس عمران خان کا تیا پانچا کر دیا ہے۔ آپ یہی کچھ کر سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ شروع سے آپ کا ایک وتیرہ رہا ہے، آپ جتنا بھی میڈیا گروپ ہیں یا آپ سے ملتے جلتے اور جتنے بھی نام ہیں، یا آپ کے جو یوں کہہ لیں کہ دامن چولی کے جو ساتھی ہیں جو میڈیا گروپ، ان سب کا یہی کام ہے۔ اب تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا کہ علیم خان جیسے لوگ میڈیا میں آ گئے، میڈیا گروپ۔ پہلے ملک ریاض تھے، علیم خان آ گئے، میر شکیل الرحمان کا تو ایک ہی بات ہے نا، اس نے تو کہا تھا کہ یار بھاڑ میں جائے یہ صحافت اور میڈیا، ہم کاروبار کرتا ہوں، یہ اس کے الفاظ تھے۔ کیا الفاظ تھے؟ ہم کاروبار کرتا ہوں، بھاڑ میں جائے یہ صحافت۔ وہ تو صحافت والا تو میڈیا والا چکر نہیں ہے ان کا، وہ تو کاروبار کر رہے ہیں، پیسے گنونا دھندا کر رہے ہیں، پیسوں کی ریل پیل میں لگے ہوئے ہیں، کس کو کیسے بدنام کرنا ہے، کس کی خبر کیسے چھاپنی ہے، یہ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا خیر، کیسے بنا کے چھاپنی ہے یہ، خیر بہرحال شرم وغیرہ تو نام غیرت شرط والا چکر ان میں ہے کوئی نہیں ہے۔ اور جو ان کے فالورز ہیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس طرح ہوتا رہے۔ جنگ جیو میڈیا گروپ کی یہ جو فوٹو آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہے، اس میں انہوں نے 70% جو عوامی مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی، ان کو انہوں نے ایسی مطلب فوٹو لگا کے، اور اس کے بعد ان کے جو فالورز ہیں جو 70% جو لوگ عوام جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور پیچھے جو 6-7 جو سیٹیں اوپر نیچے جو قومی اسمبلی کی جیتیں، اور پھر وہ ایک مقبول ترین عوامی بندہ ہونے، شخصیت ہونے کے ناطے جو شخص ابھر کے سامنے آیا اس کی فوٹو لگا کے، اور اس کے آگے جو فالورز ہیں ان کو یوتھیوں کے نام سے پکار کے، پھر ان کو گدھے کی شکل بنا کے، یہ ان کا معیار ہے۔ یعنی نام یہ صحافت کا رکھا ہوا ہے اور کام یہ کر رہے ہیں انتہائی تھرڈ کلاس، اور یوں سمجھے کہ گرے ہوئے اور نیچ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اچھا پروپگنڈا کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ انہوں نے مطلب یہ فوٹو لگائی ہے، اس کے بعد انہوں نے پروپگنڈا یہ کیا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم نے ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو جو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کا یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ اپنی من پسند اور خود ساختہ ترجمہ نکال رہے ہیں۔ یعنی اس ترجمے کو جو کہ ہماری چونکہ پاکستانی عوام اردو دان ہے تو ہم اردو زیادہ سمجھتے ہیں، بولتے بھی ہیں، انگلش سے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں میری طرح کے، تو جن لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ یار اس نے عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا۔ تو عمران خان نے جو کچھ بھی کہا اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ انہوں نے اپنا من پسند، یعنی اپنے آقاؤں کو اور اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ان کی مرضی کا اور اپنی مرضی کا ترجمہ نکال کے، ٹرانسلیشن نکال کے، تو وہ بیان کر دیا کہ وہ جی عمران خان نے تو بیانیہ ہی اپنا وہ جو اس تھا اس سے پھر گئے ہیں، اور پھر وہ امریکہ کا جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مداخلت ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا، اور انہوں نے مان لیا کہ جی بھائی یہ اس نے کہا کب ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو، سوری، سابق وزیر اعظم کے جو انٹرویو کی جتنی بھی خبریں لگی ہیں نا، وہ پاکستان کے اندر جو جنگ گروپ ہے نا اس میں لگی ہیں۔ باہر کا جو وہاں کا ایڈیشن ہے نا لندن وغیرہ کا، وہاں پہ یہ خبریں نہیں لگاتے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہاں کی جو صحافت ہے نا، اب ڈیلی میل والوں نے جو خبر لگائی ہے انہوں نے پروف بھی کیا ہے نا، اور اس کے بعد شہباز شریف کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، چونکہ انہوں نے وہ زلزلہ زدگان کی جو امداد لی تھی وہ ہڑپ کر لے گئے تھے، اور وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں بھی پیسے ٹرانسفر کیے تھے، تو ڈیلی میل نے جو خبر ان کے خلاف لگائی تھی انہوں نے ان کے اوپر ہرجانے کا نوٹس کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ اس کے خلاف ہرجانے میں چلے گئے تو انہوں نے تو پورے پروف 50 صفحات کے اوپر ایک پوری لمبی کتاب انہوں نے جا کے عدالت میں پیش کر دی، اور صاحب بہادر ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ تو گئے،
وہ ان کو 57,000 پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. یہ پاکستان، اب انہوں نے پچھلے دنوں تو یہ ساری جو خبر ہے، تو انہوں نے انگلینڈ کے اندر یہ خبر نہیں چھاپی، یو کے ایڈیشن میں نہیں چھاپی. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم وہاں پہ چھاپیں گے تو وہاں پہ تو جرمانے بھی ہوتے ہیں، عدالتیں پوچھتی ہیں سارا کچھ. پاکستان کے اندر تو ایسا میکینزم ہی نہیں ہے عدالتوں کا، جو مرضی کسی کی پگڑیاں کوئی اچھالے، جو مرضی جھوٹ بولتا رہے. اور یہ جو جھوٹ برگیڈ ہے نا، جو اپنا اس برگیڈ کا مطلب اب نام پتہ نہیں کیا تجویز کیا جائے، جو سب جان کے پوری جان کے جو جھوٹے ملے ہوئے ہیں، مطلب تبرہ باز جو ہیں، اور جھوٹ کے پلندے ہیں ان کے پاس، اور جھوٹی جھوٹی کہانیاں ہیں ان کے پاس. اور کوئی بندہ بیان کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ الزامات کوئی اور لگا رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کہا ہے. بھائی بات یہ ہے، یہ کوئی صحافت، یہ صحافت تو نہیں. صحافت تو لفظ صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ تو ان کتابوں کو جو اللہ پاک نے آسمان سے اپنے پیغمبروں پہ نازل کی ہیں. اور صحافت جو ہے، اور جو کتابیں آسمانی جو کتابیں ہیں، ان کے اندر تو سچائی کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور تم صحافت کے نام کے اوپر تو ایک بہت بڑا دھندا کرتے ہو، اور تمہارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تم صحافت کے نام کو استعمال کر رہے ہو. تم صحافی کہاں کے ہو؟ تم تو کاروباری ہو. اور تم سارے جتنے بھی ہو، یہ جتنے بھی اینکر مینکر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شاہ زیب وغیرہ دوسرے تیسرے، یہ تو پیرول پہ ہیں، یہ تو تنخواہ دار طبقہ ہے. انہوں نے تو پروڈیوسر کی بات مانی ہے، جو ان کو آتا ہے وہ لکھا ہوا پڑھ دیتے ہیں. ان کے ہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں. اچھا، اب سابق وزیر اعظم کے جو بیانات ہیں، انٹرویو ان کو من پسند اور خود ساختہ انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد جو ہوا چلائی، جو فضا بنائی، وہ یہ بنائی کہ جی سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے بیان سے مکر گئے ہیں، اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے ہم ان کے ساتھ دوستی کریں. بھائی اس نے تو یہ کہا ہے کہ ہم امریکی غلامی نہیں کرتے ہیں. تم کرتے ہو نا، تم کرتے ہو. پاکستانی قوم اور کوئی بھی سچا مسلمان جو ہے نا، وہ امریکہ کی غلامی برداشت نہیں کر سکتا. اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی جی ہم اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا چلیں گے تو برابری کی سطح پہ چلیں گے، ہم ان کے نوکر بن کے نہیں چلیں گے، ہم ان کے نیچے لگ کے نہیں جائیں. آپ تو یہ کہتے ہو نا کہ وہ کوئی بندہ اس کے ساتھ بات ہی نہ کرے. بات کیوں نہ کرے؟ وہ اس نے ڈائلاگ تو کرنا ہے نا، اس نے گورنمنٹ آگے بنانی ہے نا، اس نے ان کے ساتھ تمام ممالک کے ساتھ چلنا تو ہے نا. لیکن اس نے یہ کہا ہوا ہے، ایک ہی جو بات ہے، اس کی باتوں کا جو لب لباب ہے، جو مارل نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے لیکن غلامی نہیں کریں گے. مذاکرات کی بنیاد پر ہماری بات ہو سکتی ہے برابری کی سطح پہ، لیکن ہم کسی کے نیچے لگ کے بات نہیں کریں گے. آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ اس نے یہ کہا ہے. اس نے کب کہا ہے؟ اور اب آپ تیار ہو جائیں. اب سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے، آپ کو وہ عدالتوں میں رگیدنے جا رہا ہے، آپ کو وہ لے کے جائے گا. پھر آپ نے پروف کرنا ہے، پھر آپ نے معافیاں نہیں مانگنی. آپ نے تو اپنا ابھی جب اس نے اعلان کیا ہے تو آپ نے اپنے یوٹیوب سے یہ پروگرام ڈیلیٹ کروا دیے. یہ جتنا بھی ہے، مجھے خود صحافت میں 2 دہائیاں ہو گئی ہیں، میں نے تو جتنا بھی دیکھا ہے، یہ جتنے بھی ہیں پیڈ گروپ ہیں، یہ سارے نوکر ہیں. نوکر تنخواہ کی خاطر یہ سارا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو پروڈیوسر بتاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ ان میں اتنی جان ہے، نہ ان کا اتنا قد کاٹ ہے، نہ ان کے پاس اتنا علم ہے. یہ صرف اور صرف بنیادی طور پہ پروپگنڈا کرتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. اور یہی وہ پروپگنڈا ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ الفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں وہ قتل سے بھی بڑا جرم کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو، ایسے لوگ جو فتنے کا باعث بنتے ہیں معاشرے کے اندر، ایسے لوگوں کا نہ صرف عدالتیں، ہمارا تو آئین کوئی نہیں ہے. ہمارا اگر آئین ہو تو ان لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے کہ یار آپ جو ہے، آپ یہ کس بیس کے اوپر یہ فتنے پھیلا رہے ہیں. جس دن ہماری عدالتوں نے ان میڈیا کے نام کے اوپر کاروبار اور دھندا کرنے والے لوگوں کو جب بلا کے کٹارے کے اندر پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو خبر آپ نے لگائی ہے یہ غلط کیوں لگائی ہے اور اس کی سزا آپ کو یہ ملے، اندر جو فیک نیوز کے اوپر جو قوانین بن رہے تھے ان کے خلاف یہی نوسر باز تھے جو سڑکوں کے اوپر تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یار فیک نیوز کے چکر میں ہمیں جرمانے نہ پڑے، ہمیں قید نہ ملے، ہمیں سزائیں نہ ملیں. تو اگر وہ قانون یہاں پہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہو جاتا اور لاگو ہوتا تو پھر ان کو پتا فیک نیوز چلانے کی جو سزا ہے وہ کیا ہوگی، اور آئندہ وہ کبھی بھی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ فیک نیوز چلائے، اس بل کے اندر تو کوئی 25 کروڑ روپیہ یا اتنا جرمانہ تھا، میں نے کہا اربوں روپے جرمانہ ہونے چاہیے. اصل بنیاد ہی جھوٹ خراب کرتا ہے. کسی معاشرے کے اندر سب سے بڑا اگر عدم استحکام پیدا کرتا ہے تو وہ جھوٹ کرتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا